أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو چل رہا ہے قیامت کے ذیل میں، یعنی معاد کے ذیل، یعنی معاد کا ہونا کیوں ضروری ہے، اور اس سلسلے کا کتاب کے اعتبار سے ہمارا یہ 5واں درس ہے، جس کو ہم نے کچھ گزشتہ درس میں پڑھا ہے اور باقی جو ہے آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ معاد کا ہونا کیوں ضروری ہے، ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد کس لیے کیوں ہے، کیوں ہونا ضروری ہے معاد کا۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری جو باتیں تھی قلم نے یا گزشتہ درس میں وہ بیان کی ہیں، اور یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اگر معاملہ یوں ہی رہے، یعنی انسان جو ہے وہ پیدا ہو اور دنیا سے چلا جائے، مر جائے اور ختم ہو جائے، اور پھر دوبارہ کوئی زندگی نہ ہو اس کی، دوبارہ کوئی حساب کتاب نہ ہو، دوبارہ اس سے کوئی پوچھ تاچھ نہ ہو، تو بہرحال اس زندگی کا فائدہ کیا ہو، کس لیے انسان پیدا ہوا، کس لیے مثلا جیسے پیدا کیا گیا، کیا بس ایسے عبث پیدا کر دیا گیا، کوئی اس کے پیدا کرنے کا مقصد نہیں تھا، کوئی ہدف نہیں تھا، یعنی یہ سب چیزیں پھر تو سب ختم ہو جائیں گی۔ انسان پیدا ہوا، کھایا پیا، زندگی گزاری اور مر گیا، چلا گیا، ختم ہو گیا، تو یہ تو ایک غیر معقول چیز ہے کہ اسے عبث پیدا کر دیا جائے۔ یہ تو حکیم مطلق سے جو ہے وہ ناممکن ہے کہ اس سے ایسا کوئی عملی فعل سرزد ہو کہ جو بغیر حکمت کے ہو، ہاں، جس میں حکمت نہ ہو، حکمت سے خالی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اسے صحیح اور غلط کی ہدایت کر دی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اسے ہدایت کا راستہ بتا دیا، اور اس کے بعد جو ہے اسے آزاد کر دیا کہ اختیار ہے، چاہے تم کہ اللہ کے شاکر بندے بن جاؤ، یعنی اب اسے آزاد چھوڑ دیا۔ صحیح ہے، کیونکہ آزاد رہنے کا مطلب یہ ہے، اور آزاد رہنے کا نتیجہ یہ ہے کیونکہ کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی مجبوری کی حالت میں، مجبوری کے عالم میں وہ اپنا کوئی معنی نہیں رکھتی کہ انسان زبردستی اس سے نیکی کرائی جائے، بھلائی کرائی جائے اس سے، تو بھلائی تو ہو جائے گی، نیکی تو ہو جائے گی، لیکن اس کا کوئی خاص معنی نہیں بنتا۔ یعنی یہ انسان جو ہے وہ نیکی جو کر رہا ہے، جو مجبوری میں کر رہا ہے، زبردستی اس کے اوپر اجبار کیا جا رہا ہے، تو اس نیکی سے اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس خود نہیں کر رہا ہے، اپنے ارادے سے نہیں کر رہا ہے، اپنے اختیار سے نہیں کر رہا ہے، اپنی رغبت سے نہیں کر رہا ہے، بلکہ زور زبردستی کی وجہ سے کر رہا ہے، مجبوری میں کر رہا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزاد بنایا، یعنی ہدایت کر دی، بتا دیا صحیح غلط کو، اور اس کے بعد سے آزاد کر دیا کہ چاہے اچھے کام کرو یا برے کرو، لیکن آزادی ہے تمہارے لیے، لیکن برے کام کرو گے تو اس پر سزا ملے گی، اچھے کرو گے تو جزا ملے گی، لیکن تم کرنے میں آزاد ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر تم برے کام کی طرف جاؤ گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا کیا کر دے گا، مثلا جو ہے وہ ہاتھ چھل کر برے کام کے لیے جاؤ گے تو اللہ تمہارے ہاتھ چھل کر دے گا، تمہارے پیروں کو مفلوج کر دے گا، تمہارے پیر چھل ہو جائیں گے، تمہاری آنکھیں مثلا نہیں دیکھ پائیں گی، اندھی ہو جائیں گی نا۔ آزاد کرو جو کرنا، صحیح، یعنی اللہ نے آزاد چھوڑ دیا، کیونکہ اس فعل کا یا اس نیکی کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو مجبوری کی حالت میں کی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں البتہ خدا کے لیے بھی معنی نہیں کہ انسان ظلم و ستم سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کرے تو اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے، پھر وہ کبھی ایسا نہ سوچے مثلا اس کے ہاتھوں پر فالج ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا کرتا تو کوئی بھی کبھی غلط کام نہ کرتا، بالکل نہ کرتا، ایسے ہی غلط کام پھر چلا، فالج ہو گیا ہاتھوں پر، پھر کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں اندھی ہو جائیں، بے دور ہو جائیں، اس کی زبان کام کرنا چھوڑ دے، ایسی صورت میں درست ہے کوئی بھی آزادی سے ناجائز پیدا نہیں اٹھائے گا، وہ گناہ کے پیچھے نہیں جائے گا۔ لیکن پھر یہ پرہیزگاری اور تقوی کی حیثیت محض جبری ہو جائے گی، زبردستی والی ہو جائے گی، پھر یہ متقی زبردستی کا ہے،
تقویٰ جو اس کا ہے وہ زبردستی کا ہے، دل سے تقویٰ نہیں ہے. اور اللہ ہمیں ہمارے دل سے عمل کرانا چاہتا ہے. اللہ ہماری خود رغبت سے عمل کرنا چاہتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے کون جو ہے وہ میری طرف رغبت رکھتا ہے، کس کا دل میری طرف جھکا ہوا ہے اور کس کا دل میری طرف جھکا ہوا نہیں ہے. زبردستی سے وہ نہیں چاہتا کہ مجھے سجدے ہوں، زبردستی سے نہیں چاہتا وہ کہ کار خیر ہو، بلکہ جو کام بھی ہو وہ آزادانہ طور پر ہو، رغبت کے ساتھ ہو، توجہ کے ساتھ ہو، خود آزادی کے ساتھ ہو. کہنا لیکن پھر پرہیزگاری اور تقوی کی حیثیت محض جبری ہوگی اور یہ تقوی انسان کے لیے کسی بھی قسم کا کمال شمار نہیں ہوگا. جو کام جو ہے زبردستی کا ہوتا ہے، مجبور کا ہوتا ہے، کام جو ہے وہ کمال نہیں رکھتا، اس کام میں اس فعل میں کمال نہیں ہوتا، کیونکہ یہ سب نیکیاں شدید اور بغیر کسی وقفے کے فوری نازل ہونے والی سزا کے خوف سے ہوگی. لہذا انسان کو ہر حال میں آزاد رہنا چاہیے اور پروردگار کی طرف سے آنے والے مختلف امتحانوں کا سامنا کرنا چاہیے اور اسے فوری عذاب سے سوائے چند موارد کے محفوظ رہنا چاہیے تاکہ وہ خود اپنے ذاتی کمالات کو ظاہر کر سکے. لیکن یہاں ایک چیز باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر معاملہ یوں ہی رہے اور ہر کوئی اپنے لیے راستہ منتخب کر لے تو یہ چیز کائنات پر حاکم اللہ کی عدالت کے قانون کے خلاف ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ انسان کے لیے ایک ایسی عدالت اور محکمہ بنایا گیا ہے کہ جہاں سب بغیر کسی استثناء کے حاضر ہوں گے اور اپنے اعمال کی جزا پائیں گے اور اس جہان آفرینش کی عمومی عدالت سے اپنا حصہ وصول کریں گے. کیا یہ ممکن ہے کہ دنیا کے تمام نمرود، فرائنا، چنگیز اور قارون ظلم و ستم میں ایک عمر مشغول رہے اور ان کا کوئی حساب و کتاب نہ ہو، ظلم کرتے رہے اور کوئی ان سے حساب کتاب نہ ہو؟ ہاں، آیا ممکن ہے گنہگار اور پرہیزگار پروردگار کے میزان عدالت کے پلڑے میں ایک حیثیت کے حامل ہو؟ وہی گنہگار ہے اور وہی پرہیزگار ہے، کہیں متقی ہے کہیں ظالم ہے، وہ سب ایک اس میں شمار ہو جائے، ایک ہی پلڑے میں ہو؟ نہیں ہو سکتا. بقول قرآن کریم، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم مسلمانوں کو مجرمین جیسے بنا دیں گے؟ کیا مسلمان مجرموں جیسے ہو جائیں گے؟ انہیں ایسے بنا دیں گے ہم؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ ایک اور مقام پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سورہ مبارکہ قلم کی آیت نمبر 35 و 36 ہے، ہاں، اور دوسرے مقام پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مبارکہ 7 میں آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم متقین کو فجار جیسا قرار دے دیں؟ آیا ممکن ہے کہ ہم اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح قرار دیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ممکن ہے کہ ہم اہل تقوی کو بدکاروں کی طرح کو قرار دے دیں؟ ناممکن ہے. درست ہے کہ بعض گنہگار اس جہان میں ہی مکافات عمل کے ذریعے سے اپنے برے اعمال کی سزا پا لیتے ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ضمیر کی عدالت بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ بھی درست ہے کہ گناہ اور ظلم و ستم کا رد عمل اور بے عدالتی کے برے نتائج کبھی خود ہی انسان کے دامن کو گھیر لیتے ہیں. صحیح ہے، یہ گھیر لیتے ہیں خود اس کے اعمال اس کے دامن کو، لیکن اگر ہم صحیح دقت کریں تو دیکھیں گے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی اتنی عمومی اور کلی نہیں کہ ہر ظالم و گنہگار کو اس کے جرم کے مطابق سزا ملے. بہت سے ایسے ظالم ہیں جو مکافات عمل، ضمیر کی عدالت اور برے نتائج کے پنجوں سے فرار کر جاتے ہیں یا کافی حد تک سزا نہیں ہوتی. بہت سے ایسے ظالم ہیں جو مکافات عمل، ضمیر کی عدالت اور برے نتائج کے پنجوں سے فرار کر جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں تب سے، یا کافی حد تک سزا نہیں ہوتی. اس قسم کے افراد اور دیگر تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا محکمہ عدل ہو کہ جہاں سوئی کی نوک کے برابر اچھے برے کام کی پڑتال ہو، تو ورنہ حقیقی عدالت حاصل نہ ہوگی. یعنی اس طرح کے افراد ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ یہ ضمیر کو بھی اپنے خود چکمہ دے لیتے ہیں، خود ہی اس کو جو ہے وہ مذمت کرتا ہے، پھر خود ہی اس کا حل نکال لیتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، انہیں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. صحیح، اور برے نتائج جو ہوتے ہیں اس سے بچ جاتے ہیں کسی طریقے سے.
تو ان کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں اس قسم کے افراد اور دیگر تمام افراد، تمام لوگوں کے لیے، افراد کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسا محکمہ عدل ہو، ایک ایسی عدالت ہو، ہاں ایک ایسی عدالت ہو، ایک ایسا محکمہ ہو کہ جہاں سوئی کی نوک کے برابر بھی اچھے برے کام کی جانچ پڑتال بالکل صحیح طریقے سے، جس نے جو کیا ہے جیسا کیا ہے اس کو اس کا سزا اور اس کی جزا ملے، سوئی کی نوک کے برابر. ہاں کما قال عز وجل، جس کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کسی کو ذرا سا بھی، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا. ذرہ برابر کسی نے برائی کی ہے، بدی کی ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی ہے. ایک ایسی عدالت کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اور وہ عدالت واقعی جو ہے وہ عدالت دنیا میں عدالت میں تو نہیں ہو سکتی، وہ عدالت آخرت کی عدالت ہی ہو سکتی ہے. تاکہ اس قسم کے افراد ہیں جو خود اپنے ضمیر کو زور دینے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنے جرائم کی سزاؤں سے بچ نکلتے ہیں اور وہ اس کا نتیجہ، برا نتیجہ نہیں دیکھتے. ہاں تو ایسے افراد کے لیے، اس قسم کے افراد اور دیگر تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا محکمہ عدل ہو کہ جہاں سوئی کی نوک کے برابر اچھے برے کام کی پڑتال ہو، ورنہ حقیقی عدالت حاصل نہ ہوگی. کما قال عز وجل، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مبارکہ زلزال میں ارشاد فرماتا ہے، زلزلہ میں ارشاد فرماتا ہے کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا، اسے پائے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا اور پائے گا. یعنی اس کا نتیجہ اسے ملے گا. اچھائی کی ذرہ برابر تو بھی جزا ملے گی، تو جزا ملے گی، اور برائی کی ہے تو سزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ہاں يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پر جو جس نے ایک ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے، برائی کی ہے، بدی کی ہے، اسے بھی دیکھے گا. صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے افراد اور دیگر تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسا محکمہ عدل ہو کہ جہاں سوئی کی نوک کے برابر اچھے اور برے کام کی پڑتال ہو، ورنہ حقیقی عدالت حاصل نہ ہوگی. بس یہ اسی چیز کے لیے قیامت کی عدالت کو اللہ تعالیٰ نے معین و مقرر فرمایا ہے کہ قیامت اور اس کے بعد جو عدالت اللہ کی قائم ہوگی. ہاں بس اسی لیے خدا کے وجود اور اس کی عدالت کو قبول کرنا قیامت کے قبول کرنے کے مساوی ہے. اللہ اس کے عدالت کو قبول کرنا کیا ہے مساوی ہے؟ قیامت کے قبول کرنے کے مساوی ہے. یہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. یعنی اللہ موجود ہے، اس کی عدالت موجود ہے، تو قیامت ضروری ہے. تاکہ قیامت ہو تو اس کے بعد پھر عدالت پروردگار اپنا پورا کام کر سکے. جس نے جو کیا ہے وہ اس کو پا سکے، جیسا کیا ہے ایسا پا سکے. نکتفی بہذا المقدار، باقی انشاءاللہ غدا سے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللهم صل على والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.